کاشان اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے اس کی تصویر بھینچ کر کاؤنچ پر لیٹا تھا۔ اس کی سرخ اور نم آنکھوں میں نیند بالکل اجھل تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنی پہلی بیوی فائزہ کی حسین یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی ہنسی، شرارتیں اور چنچل پن آج بھی کاشان کے دل و دماغ میں ہتھوڑے مار رہا تھا۔ اسے وہ کربناک لمحہ یاد آ رہا تھا جب فائزہ نے روحان سی ہو کر ضد کی تھی کہ وہ آج گاڑی چلائے گی۔ کاش وہ اپنی جان کو ڈرائیو نہ کرنے دیتا۔ یہ سوچ کر اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھی۔ اس نے خود کو کئی بار کوسا تھا۔ یادوں کا ایک منظر فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا جب اس روز فائزہ نے گلابی چہرے پر مسکان سجا کر کہا تھا، شان، آج تو میں ہی ڈرائیو کروں گی، تم آج ارتضیٰ کو سنبھالو گے تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ بچوں کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے تگا کر ارتضیٰ کو اس کی جانب بڑھایا۔ کاشان نے گہری سانس کھینچ کر ہار مان لی اور وہ ارتضیٰ کو لے کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب فائزہ نے جلدی سے گاڑی کی چابی لی اور اپنی نشست سنبھالی، کاشان کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فائزہ نے ڈرائیو کرنا سکھا دیا تھا، مگر آج کی ڈرائیو فائزہ کی آخری ڈرائیو ہوگی، یہ کاشان کو بالکل بھی نہیں معلوم تھا۔ فائزہ ڈرائیو کر رہی تھی جب اچانک سامنے سے ایک گاڑی آئی اور ان کی گاڑی کو بے دردی سے ٹکر مار کر گزر گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ فائزہ کا سر اسٹیئرنگ پر بری طرح لگا۔ فائزہ، فائزہ! کاشان نے چیخ کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہانپتا ہوا اپنے خیالوں سے واپس آیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، سانسیں پھول چکی تھیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ سامنے اس کی دوسری بیوی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، سادہ سا شلوار قمیص، اوپر سے میک اپ سے پاک چہرہ۔ اپنے بازو کو چہرے پر رکھے وہ اپنے شوہر کی چیخ سے جاگ گئی تھی۔ کاشان کی آنکھوں میں غم کے آثار نمایاں تھے۔ عریہ آج بھی خاموشی سے خود میں سمٹ گئی، دل میں سوچتی رہی کہ کب تک اس کا شوہر اسے اذیت سے دوچار کرتا رہے گا، کب تک وہ پہلی بیوی کی یادوں میں ہی کھویا رہے گا۔ فائزہ کی تصویر اب بھی کاشان کے سینے میں لگی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکن ہو۔ وہ بار بار اس تصویر کو جا بجا اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عریہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی، پر وہ جان گئی تھی کہ کاشان ابھی تک سویا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر کاشان پر گئی، اس نے دیکھا کہ وہ اب آنکھیں بند کیے نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ عریہ خاموشی سے کمرے میں چلتے ہوئے کاشان کی طرف بڑھی اور دھیرے سے اس کے سینے سے لگی تصویر اٹھانے لگی، لکھنے سے پہلے کہ وہ فریم کو ہٹا پاتے۔ کاشان نے اچانک ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ عریہ کا دل دھک سے رہ گیا جب وہ کاشان کے سینے پر جا گری۔ کاشان کی بیس سے اس کا سینہ نمایاں تھا۔ عریہ کو اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی تیز خوشبو اپنے ناک سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ جب اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر کاشان کے چہرے کا دیدار کیا، کاشان کی آنکھوں میں غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ خرا کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس تصویر کو ہاتھ لگانے کی؟ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہو۔ اس کی بات سن کر عریہ کی آنکھوں میں خوف چھانے لگا۔ میں تو بس آپ کو آرام سے سوتا دیکھا تو میں تو بس یہ تصویر۔ عریہ نے کپکپاتی آواز میں جلدی سے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر کاشان نے اپنی انگلی اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کرا چکا تھا۔ مجھے تمہاری فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، خبردار آج کے بعد میری جان کی تصویر کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ کاشان کی آواز میں دھمکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر بولا، تم صرف ارتضیٰ کی وجہ سے اس کمرے میں ہو، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے نکال دیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عریہ کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ عریہ فوراً ہی پیچھے جا لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، مگر اس نے انہیں اپنی ہتھیلی کے پشت سے صاف کیے۔ دل میں شدید دکھ اور بے بسی تھی، لیکن خاموشی سے واپس بستر پر جا بیٹھی۔ اس کی نظر اپنے ساتھ سوئے ہوئے معصوم 1 سال کے ارتضیٰ پر گئی تھی۔ شاید اپنے بیٹے کی وجہ سے اسے برداشت کیا جا رہا تھا۔ عریہ نے جیسے ہی ارتضیٰ کو سکون سے سوتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنی بہن کی یاد آ گئی۔ وہ اپنی ماں پر ہی تو گیا تھا۔ یاد کرتے کرتے وہ ماضی میں ایسے کھو گئی تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ عریہ اور فائزہ 2 بہنیں تھیں۔ فائزہ کا مزاج اگر ٹھنڈا تھا تو عریہ اتنی جذباتی مزاج تھی۔ عریہ کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ جیسے ہی کالج سے گھر آئی تھی تو گھر کی صفائی ہو رہی تھی اور کچن سے
مزیدار پکوان بننے کی خوشبو اس کی ناک تک پہنچ رہی تھی۔ تبھی اس نے چہک کر اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈال کر پوچھا، ماما آج کون آ رہا ہے؟ لگتا ہے کہ کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کی ماں نے سنجیدہ ہو کر کہا، ہاں فائزہ کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ عریہ یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگی اور ماں کو گھما کر پکڑ کر بولی، مما آپ نے تو مجھے اتنی اچھی خبر سنائی ہے، پر آخر جسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ حسینہ کہاں ہے؟ کیا اسے بھی پتا ہے؟ اس کی ماں نے اس کے سر پر چپت لگا کر کہا، پگلی ظاہر سی بات ہے فائزہ کو بھی پتا ہے، وہ کمرے میں تیار ہو رہی ہے، بس تم نے ہی اسے اچھا سا تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو اس کا بس چلے نا تو وہ تیار ہی نہ ہو۔ زبیدہ بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی عریہ کو آنکھیں دکھا کر سمجھا دیا۔ عریہ نے اپنی ماں کو تسلی دی، ٹھیک ہے ماں، میں اسے بہت اچھی طرح تیار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر جلدی سے فائزہ کے روم میں گئی۔ فائزہ بہت پریشانی میں بیڈ پر نروس بیٹھی تھی اور گہری سوچ میں گم تھی کہ نہ جانے وہ لڑکا کیسا ہوگا۔ عریہ اس کے پاس آئی اور اسے ایک چٹکی بجا کر اسے ہوش دلایا۔ آپ ہی کیا ہو گیا ہے؟ چلیں وقت بہت کم ہے، جلدی سے کوئی اچھا سا ڈریس پہن لیں، بلکہ چھوڑیں میں ہی آپ کے لیے اچھا سا ڈریس سلیکٹ کرتی ہوں، ورنہ آپ تو بھدے رنگ کے کپڑے پہن کر اپنے ہونے والے ان کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر عریہ نے جلدی سے الماری کھولی اور ایک لال رنگ کا خوبصورت فراک نکال کر فائزہ کے پاس رکھ دیا۔ آپ نے یہی پہننا ہے، سمجھی؟ خبردار جو آپ نے کوئی اور کپڑے پہنے۔ یہ کہہ کر عریہ جلدی سے واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر آئی تو فائزہ نے وہی لال رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا۔ عریہ نے فائزہ کی نظر اتاری۔ کچھ دیر بعد جب مہمان آ گئے تو عریہ جلدی سے فائزہ کو اپنے ساتھ لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتری، جہاں مہمان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی فائزہ کی نظر کاشان پر گئی تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ اس کا وجود تھوڑا سا نروس ہو گیا، اس کے چہرے پر لالی بکھر آئی، جبکہ عریہ نے جلدی سے مہمانوں کو سلام کیا اور پھر کاشان کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے سادہ سا فراک پہنا تھا، چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی بلا کی تھی۔ وہ کاشان سے کہنے لگی، کاش بھائی، دراصل میری بہن بہت زیادہ شرمیلی ہے، پر میں جانتی ہوں آپ دونوں کی خوب جمے گی۔ وہ کاشان سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ کاشان کو صدیوں سے جانتی ہو، جبکہ کاشان عریہ کی اتنی بے تکلفی سے بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ وہ تو بس نظریں جھکا کر سر ہلا ہلا کر اسے جواب دے رہا تھا۔ جب زبیدہ بیگم نے جلدی سے عریہ کو کہا، عریہ بیٹا جلدی سے کچن میں جا کر کھانا دیکھو اور دیکھو کتنا ٹائم بچا ہے۔ وہ بس کسی بہانے سے عریہ کو وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ عریہ جلدی سے کچن میں چلی گئی اور پھر زبیدہ بیگم نے فائزہ کو کاشان کے ساتھ بٹھا دیا۔ کاشان ایک خوبرو نوجوان تھا، 6 فٹ کا قد، سانولی سے رنگت، لیکن چہرے پر سنجیدگی بھی بلا کی تھی۔ گہرے سیاہ بال اس نے نفاست سے پیچھے سیٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ 3 پیس سوٹ میں وہ صوفے پر بیٹھا فائزہ کو دیکھ رہا تھا، جو بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی اور بار بار اپنے ناخنوں کو کھروچ رہی تھی، بس نیچے دیکھ کر خود ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کاشان اس کے تاثرات کو بہت نوٹ کر رہا تھا، جیسے وہ جانچنا چاہ رہا ہو کہ آخر فائزہ کیا کہہ رہی ہے۔ تبھی اس کی ماں راجدہ نے فوراً سے کاشان کو کہا، کاشان بیٹا فائزہ کے ساتھ تھوڑی دیر اکیلے میں بات چیت کر لو، تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو۔ زبیدہ بیگم نے جیسے ہی راجدہ بیگم کی باتیں سنی تو فوراً ہی فائزہ کو اشارہ کر دیا۔ فائزہ فوراً اٹھ گئی اور یوں کاشان بھی اٹھ گیا۔ وہ دونوں ہی دور بنے اس صوفے پر بیٹھ گئے۔ صوفے پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ کاشان نے گلا کھگا کر بات کا آغاز کیا اور فائزہ سے کہا، جی میں کاشان ہوں، اپنے ڈیڈ کے بعد میں نے ان کا بزنس سنبھالا ہے، اور جہاں تک پڑھائی کی بات کروں تو میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ جب فائزہ نے نیچے دیکھ کر دھیرے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، پڑھائی میں کیا رکھا ہے، انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے اور اس کا کردار پکا ہونا چاہیے۔ فائزہ کی بات سن کر کاشان گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے فائزہ کی گہری باتیں بہت پسند آئیں اور یوں دونوں کے بیچ تھوڑی بہت بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد فوراً ہی عریہ آ ٹپکی، ارے واجبہ کتنی گہری باتیں ہو رہی ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں کہ میری آپی اور جیجو میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب فائزہ نے جلدی سے اسے گھوری دی تو جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ ابھی جیجو نہیں بنے، ابھی تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن عریہ نے فوراً ہی فائزہ کو اپنے بازو سے پکڑا اور اسے جلدی سے اپنے ساتھ روم میں لے آئی، جبکہ فائزہ اس کی اس حرکت پر جھنجھلا گئی تھی اور عریہ کو ڈانٹنے لگی،
اریحا تم ہوش میں ہو؟ ایسی کیوں حرکتیں کرتی ہو؟ یہ سب کیا سمجھیں گے؟ جب اریحا نے مسکرا کر کہا، میں تو بس آپ کو یہ سمجھانے آئی ہوں کہ کاشان کے ساتھ اتنا شرما کر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کھل کر بات کریں تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ آپ بڑی سنجیدہ مزاج اور شرمیلی لڑکی ہیں۔ وہ جیسے آپ کو اپنے اشاروں پر نچائے گا آپ ویسے ناچے گی۔ میں تو بس آپ کو یہ سمجھانے آئی تھی۔ فائزہ نے اس کی باتیں سن کر آنکھیں دکھا کر کہا، اریحا تم کیوں نہیں چاہتی کہ میرا رشتہ کاشان کے ساتھ ہو جائے؟ کیونکہ اگر میں نے کاشان کے ساتھ ایسے منہ پھاڑ کر تمہاری طرح باتیں کی ہوتی تو میرا رشتہ پکا ہی نہیں ہوتا۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آرام سے میرا رشتہ ہو جائے، اور ایک دفعہ شادی ہو جائے گی تو پھر میں آرام سے کاشان کو اپنی مٹھی میں کر لوں گی۔ فائزہ نے فوراً ہی آنکھیں دکھا کر اسے سمجھایا۔ اریحا اپنی بہن کی باتیں سن کر خوش ہو گئی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ بس فائزہ کی جلدی شادی ہو جائے تاکہ پھر نعمان اس کی بھی بات بن جائے۔ وہ نعمان کو کالج میں ہی پسند کرتی تھی۔ کالج کا وہ سب سے ہینڈسم اور سب سے زیادہ چاہے جانے والا لڑکا تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں، لیکن نعمان تھا جو اریحا کے پیچھے ہی دیوانہ بنا رہتا، اور آخرکار اریحا نے بھی فوراً ہی اسے ہاں کر دی۔ لیکن ابھی اریحا نے اپنے مما پاپا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ لڑکے والے جیسے ہی فائزہ کو دیکھ کر چلے گئے تو شادی کو 1 مہینے کے بعد رکھنے کا پلان بنایا۔ فائزہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اتنی جلدی شادی ہونے والی ہے، لیکن اریحا بہت خوش تھی۔ تبھی فائزہ نے اریحا سے کہا، مجھے بتاؤ تم کیوں خوش ہو؟ کیا تم اس وجہ سے خوش ہو کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ اریحا کہنے لگی، نہیں، میں تو اس لیے خوش ہوں کہ میں آپ کی شادی کی ساری تیاری زور و شور سے کروں گی۔ یوں وہ اپنی بہن کی شادی کی تیاری کرنے لگی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو فائزہ بہت زیادہ نروس تھی۔ شادی والی رات وہ دلہن بنی بیٹھی کاشان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں دلہن بن کر آئے گی اور کاشان کی بیوی بنے گی، لیکن اب اس کا یہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جسے اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اب کمرے کی سجاوٹ ہی دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ بجا اس نے دیکھا کہ کاشان کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹ گئی، جلدی سے اپنا لہنگا سیٹ کیا اور پھر دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ کاشان اس کے پاس آیا اور پھر فوراً ہی اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے اس نے فائزہ کے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی فائزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کاشان سے فاصلہ تو بنانا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو کاشان اس سے دور ہو جاتا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ کاشان نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، فائزہ کیا ہوا؟ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور ہم میاں بیوی ہیں، پھر یہ گھبراہٹ کیوں؟ اس نے فائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بہت بڑے نرم لہجے میں کہا، جس پر فائزہ شرما گئی۔ کاشان کو اس کا یہ شرمایا ہوا روپ بہت زیادہ پسند آیا، تبھی تو وہ اپنے جذبات کو خود پر حاوی کرتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس دے کر وہ اس کی کرتی کی ڈوری کھول چکا تھا۔ فائزہ اس حرکت پر خود سمٹی جا رہی تھی، پر آج کاشان نے اس پر اپنے جذبات کی بارش برسا کر وہ اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر چکا تھا۔ اگلے دن فائزہ نکھرے روپ میں تھی۔ جلدی سے نہا کر اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر خوشی خوشی نیچے جانے ہی والی تھی جب اچانک سے اریحا کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ تو میکے کا کھانا ہے جو شادی کے اگلے دن میکے والے لے کر آتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ فائزہ نے کاشان کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ کاشان اس کی محبت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کی اداؤں سے کاشان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ کاشان کو ایسا لگتا تھا جیسے پہلے اس کی زندگی بے رنگ سی چل رہی تھی، لیکن فائزہ کے آنے سے اس کی زندگی میں رنگینی آ گئی تھی۔ وہ مانتا تھا کہ اس کی شادی اس کی ماں کی مرضی سے ہوئی ہے، لیکن اب اسے فائزہ بھی پسند آ گئی تھی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور کاشان نے فائزہ سے کافی زیادہ اظہار محبت کیا تھا۔ اور تو اور ان کا پھول جیسا خوبصورت بیٹا ارتضیٰ بھی ان کی محبت کی اپنی ہی ایک مثال تھا، جو فائزہ کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ کاشان نے فائزہ کی ہر بات مان لی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ ڈرائیونگ سیکھنا بھی فائزہ کی ایک خواہش تھی، تبھی کاشان نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کی۔ جب اس روز فائزہ نے کاشان سے ضد کی تھی کہ آج تو میں ہی ڈرائیونگ کروں گی اور آپ ارتضیٰ کو سنبھالیں گے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔
کاشان نے اس کی بات پر سر جھکایا اور جلدی سے ارتضیٰ کو لے کر فرنٹ سیٹ پر آ گیا، جبکہ فائزہ نے جلدی سے گاڑی کی چابی لی اور ڈرائیور سیٹ سنبھال کر گاڑی آن کی اور کافی آرام سے ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ کاشان کا دھیان اس کی ڈرائیونگ پر نہیں بلکہ ارتضیٰ پر تھا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بنی، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی اچانک سے ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی، لیکن اس کے بعد وہ گاڑی فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ کاشان نے آخری دفعہ اس گاڑی کے نمبر پلیٹ پر نظر جمائی اور اسے حفظ کر لیا۔ جیسے ہی اس کی نظر فائزہ پر گئی تو فائزہ کے سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کاشان کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ اس نے ارتضیٰ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور فائزہ کو سہارا دے کر اسے پکارنے لگا، فائزہ میری جان، اٹھو اٹھو، آنکھیں کھولو۔ فائزہ کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے جلدی سے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر کاشان نے خود ڈرائیو سیٹ سنبھالی۔ کچھ دیر بعد وہ فائزہ کو اسپتال لے آیا، لیکن راستے میں ہی فائزہ دم توڑ چکی تھی۔ کاشان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اسے یہ خبر سنائی تو جذبات کی روح میں آ کر اس نے ڈاکٹر کا گریبان تھام لیا اور کہا، کیسے ڈاکٹر ہو؟ میری بیوی کو تم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کیا یہی تم نے پڑھا ہے؟ خبردار جو تم نے ایسی خبر دوبارہ سنائی، جاؤ اندر جا کر میری بیوی کو ٹھیک کرو۔ وہ ٹھیک ہے، اس کی سانسیں باقی ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو دھکا دیا۔ سیکورٹی فوراً وہاں پہنچ گئی تھی اور کاشان کو قابو کر لیا تھا۔ سب نے کاشان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کاشان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ علیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ ہر کوئی صدمے کی حالت میں تھا، لیکن کاشان کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اسے 2 ہفتے لگے تھے سنبھلنے میں، لیکن وہ ابھی بھی فائزہ کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے خیالات میں ہی گم رہتا۔ اسے بس وہی منظر یاد آتا تھا جب اس نے فائزہ کی ضد کی وجہ سے اسے ڈرائیونگ کی اجازت دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اسی کار کا نمبر پلیٹ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آدمی کو فون کیا اور کہا، اس گاڑی کا پتہ لگاؤ، یہ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ مجھے کچھ ہی دیر بعد اس کی ساری تفصیلات چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور دوبارہ سے فائزہ کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ فائزہ کا پھول جیسا چہرہ ہر پل اس کی یادوں میں چھایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی فریم میں موجود تصویر کو چوم لیا، پھر وہ دھیرے سے بولا، بس اب میری جان، میں تمہارے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ سارا دن تڑپے گا، ساری رات مجھ سے معافی مانگے گا، اور میں اسے سکون سے مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ سے فائزہ کی تصویر کو چوما۔ اچانک ارتضیٰ کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر گیا تو ارتضیٰ ابھی تک رو رہا تھا۔ فائزہ کے جانے کے بعد ارتضیٰ کی دادی جان راشدہ بیگم نے ارتضیٰ کو کافی سنبھالا تھا، لیکن جب تک وہ اپنے باپ کاشان کے سینے سے لگ کر نہیں سوتا تھا اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کاشان کے سنبھلنے سے پہلے راشدہ بیگم نے ارتضیٰ کو ارا کے حوالے کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ارا کو اپنی بہن کے جانے کا غم نہیں تھا، لیکن اسے ارتضیٰ کو تو سنبھالنا تھا نا، وہ تو اس کی آخری امانت تھی۔ پر جیسے ہی زبیدہ بیگم نے یہ فیصلہ کیا کہ فائزہ کے جانے کے بعد اس کی آخری نشانی کو ہم اپنے پاس رکھیں گے تاکہ ارتضیٰ ہمارے ساتھ رہے، تو یہ خبر سنتے ہی کاشان نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ اسے سے فائزہ کے گھر والوں کو کہا تھا، میں یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ ارتضیٰ فائزہ کی نشانی کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی ہے، میں اسے کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس نے فوراً ہی 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ اس کے فیصلے پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی جواب دے۔ یہ زبیدہ بیگم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کریں جس سے ارتضیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ قائم رہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف نعمان عریہ کو یہی کہہ رہا تھا کہ عریہ، کب تک تم لوگ اپنی بہن کے جانے کا غم منائے بیٹھے رہو گے؟ اس طرح تو تم کنواری بیٹھی مر جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے ہماری شادی ہو جائے۔ اپنی اماں کو جتنا جلدی ہو سکے منا لو تاکہ میں تمہارا رشتہ لے کر آ سکوں۔ عریہ کیسے اپنی ماں سے رشتے کی بات کرتی، کیونکہ اس کی ماں تو ابھی بھی فائزہ کے جانے کے غم میں تھی۔ عریہ کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نعمان بار بار اسے فورس کر رہا تھا اور عریہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب کاشان کو پتہ چلا کہ وہ گاڑی اور کسی کی نہیں بلکہ نعمان کی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر میرے فارم ہاؤس میں لے جاؤ۔ آج میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی تڑپے گا، لیکن اسے سکون کی موت نصیب نہیں ہوگی۔
یہ کہتے ساتھ ہی وہ جلدی سے اپنے گھر میں چلا گیا۔ جیسے ہی فارم ہاؤس پہنچا تو سامنے نعمان کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے فوراً ایک ڈنڈا لیا اور نعمان کو بری طرح پیٹنے لگا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو مجھ سے چھیننے کی؟ جب نعمان نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو میرا کی بہنوئی ہو نا، تو خیر تم مجھے مار کیوں رہے ہو؟ آخر میں ادھر کی بہن کی جان کیوں لوں گا؟ ضرور وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہو، مجھے کیا پتا تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ یہ ساری باتیں سن کر کاشان نے ایک اور دفعہ اسے ڈنڈے سے مارا اور پھر ساری بات بتائی کہ تمہاری گاڑی کا نمبر پلیٹ میں نے نوٹ کر لیا تھا اور اب میں جان گیا ہوں کہ میری بیوی کی گاڑی تمہاری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بار بار ڈنڈے کی مار کی وجہ سے چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑے کاشان کو جیسے اس کی کوئی چیخ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نعمان جب اس دن گاڑی چلا رہا تھا تو وہ نشے کی حالت میں تھا، اسی وجہ سے اپنی گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے آنے والی ٹریفک پر نہیں تھی اور اسی حالت میں اس کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے بعد نعمان نے فوراً گاڑی بھگا دی، یہ دیکھنا تک گوارا نہیں کیا کہ اس نے کسی کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ جس گاڑی سے اس کی گاڑی ٹکرائی تھی وہ کاشان کی گاڑی تھی اور اس حادثے میں عریحہ کی بہن کی جان چلی گئی، تو وہ کپکپا رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کاشان نے اپنے بندوں کو خاص حکم دیا تھا کہ اس کے منہ سے چیخیں ختم نہیں ہونی چاہیے، اسے پل پل مارو تاکہ وہ تڑپتا رہے اور اس کے منہ سے چیخیں نکلتی رہیں۔ یہ حکم دے کر کاشان وہاں سے چلا گیا تھا اور سیدھا فائزہ کے گھر آ گیا۔ زبیدہ بیگم ابھی بھی اپنی بیٹی فائزہ کے غم میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عریحہ ان کے گلے لگ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے وہ ابھی بھی اپنی بہن کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کاشان کو دیکھ کر دونوں فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زبیدہ بیگم نے کاشان سے کہا، بیٹا تم کب آئے ہو؟ ارتضیٰ کو بھی ساتھ لے آتے۔ کاشان نے سنجیدگی سے کہا، میں یہاں یہ بتانے آئے ہوں کہ جس نے آپ کی بیٹی کی جان لی اس کا پتہ چل گیا ہے۔ زبیدہ بیگم نے جلدی سے کاشان کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوچھا، بتاؤ کس نے لی؟ کس درندے نے میری پھول جیسی بیٹی کی جان لی؟ جب کاشان نے نعمان کا ذکر کیا تو عریحہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ حیرت سے کاشان کی طرف دیکھنے لگی، پھر نظریں چرا لی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نعمان ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کی بہن نے کئی بار کاشان کے سامنے نعمان کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ نعمان عریحہ کو پسند کرتا ہے۔ کاشان جانتا تھا کہ عریحہ اور نعمان کی شادی ہونے والی ہے۔ کاشان نے عریحہ کو تپانے والے انداز میں کہا، کیا تم اس سے نہیں ملو گی جس نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے؟ کیا تم اسے سزا نہیں دو گی؟ عریحہ نظریں چرانے لگی اور دل ہی دل میں نعمان سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نعمان کو جان سے مار دے۔ کاشان کے کہنے پر عریحہ نے اس کے ساتھ نعمان سے ملنے چلی گئی۔ اب وہ دونوں نعمان کے سامنے کھڑے تھے۔ زبیدہ بیگم نے نعمان کو تھپڑ مار مار کر بے حال کر دیا تھا، وہ جا بجا اسے پیٹ رہی تھی۔ نعمان جو کہ کرسی سے رسی کی مدد سے بندھا ہوا تھا، اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم جیسے ہی وہاں سے چلی گئی تو عریحہ نعمان کے پاس آئی اور اسے گریبان سے تھام کر کہنے لگی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے میری بہن کی جان لے لو گے۔ نعمان نے جیسے ہی سنا تو فوراً بولا، تم تو میری بات کا یقین کرو، میری جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیوں کروں گا؟ میں کیوں تمہاری بہن کی جان دوں گا؟ میں نے جو بھی کیا وہ بس غلطی سے کیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی باتیں سن کر عریحہ چیخ کر بولی، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بہن کے قتل کی معافی نہیں دوں گی، سمجھے؟ آج سے تمہارے اور میرے درمیان جو بھی رشتہ تھا، جو بھی پیار تھا، وہ سب ختم ہوا۔ اب میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی، اپنی بہن کے قاتل کو میں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ کہہ کر عریحہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ کاشان نے دوبارہ سے نعمان پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ نعمان لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوسری طرف نعمان کے ماں باپ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے سے نعمان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کی ماں نے فکر مند ہو کر اپنے شوہر سے کہا، دیکھ لیں آپ کی ضد کا نتیجہ، آپ کی ڈھیل کی وجہ سے ہمارا بیٹا ایک ہفتے سے نہ جانے کہاں چھپا ہوا ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، مجھے تو کوئی انہونی کا احساس ہو رہا ہے۔ تنگ آ کر اس کے شوہر نے اسے کہا کہ ارے کیوں میری پریشانی میں اضافہ کر رہی ہو؟ میں کوشش کر رہا ہوں نا کہ اس کا پتہ چل جائے۔
دیکھنا کچھ ہی دیر بعد اس کا پتہ چل جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر گیا ہوگا، اور اس کا کیا کام ہے؟ یہ نعمان کے باپ نے لاپرواہی سے اپنی بیوی کو کہا۔ وہیں دوسری طرف زبیدہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ پریشان تھیں کہ وہ ایسا کیا کریں کہ ارتضیٰ کے ساتھ جڑ سکے۔ وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک فیصلہ کر کے اچانک سے زبیدہ بیگم ارا کے کمرے میں آئی۔ اداسی چہرے پر لے کر وہ ارا کے پاس آئیں اور اسے کہنے لگی، ارا بیٹا، آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے دو گی؟ تم تھوڑی سی قربانی دو گی؟ کیا اپنی بہن کے خاطر، اپنی بہن کے بیٹے کے خاطر تمہیں قربانی قبول ہوگی؟ عالیہ نے جیسے ہی اپنی ماں کی یہ باتیں سنی تو فوراً تڑپ کر بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس قربانی کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر بولیں۔ اس نے فوراً اپنی ماں کے چہرے کو تھام کر کہا، جس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے فوراً اس کا گال تھپتھپا کر کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم کاشان سے شادی کر لو۔ ارا نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے کچھ دیر پہلے اسے کیا بات کی ہے۔ وہ بالکل بت بن گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کا وہاں بیٹھنے کا اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس کے پاس سے اٹھ کر واپس چلی گئی، جبکہ عریہ گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی کہ وہ نعمان سے کتنی محبت کرتی تھی اور نعمان نے ہی اس کی بہن کا قتل کر دیا۔ پر اب اس کو اپنا مستقبل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جلدی سے زبیدہ بیگم نے اپنے شوہر کے پاس جا کر کہہ دیا تھا کہ میں نے علیہ سے بات تو کر لی ہے، پتہ نہیں اب وہ لڑکی مانے گی یا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رضامندی کے بعد جلدی سے یہ بات راشدہ بیگم سے بھی کر لیں۔ اب آگے نہ جانے راشدہ بیگم کو یہ فیصلہ منظور ہوگا یا نہیں۔ تبھی لطیف صاحب نے جلدی سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے کہا تھا کہ فکر مت کرو، ضرور ان کو یہ فیصلہ منظور ہوگا۔ فائزہ کے جانے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ گمسم ہو گئی تھی، اور ارتضیٰ کو بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عریہ سے زیادہ ارتضیٰ کو کون سنبھالے گا؟ جب زبیدہ بیگم نے فوراً کہا کہ بیچاری علیہ کے بھی تو خواب ہوں گے، تبھی لطیف صاحب نے جلدی سے کہا، کیسے خواب؟ اسے تو صرف استعمال کیا گیا ہے، کیا اب وہ نعمان اس کے علاوہ کسی اور کو سوچ سکے گی؟ اگر وہ اپنی زندگی سدھارنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ اچھا فیصلہ ہے۔ لطیف صاحب نے دو ٹوک کہا۔ اگلے روز وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے، تبھی عریہ ان کے پاس آئی۔ اس کا موڈ بالکل خراب تھا۔ اس نے آرام سے اپنی ماں سے بات کی تھی کہ مما، آپ نے جو مجھ سے کہا تھا مجھے وہ منظور ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اب جو فیصلہ لیں گی مجھے وہ منظور ہوگا۔ ارتضیٰ کے لیے یہ کڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کافی ضبط سے کہا۔ اس کے آنسو اس کے گلے میں لٹکے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ تبھی زبیدہ بیگم نے جلدی سے راشدہ بیگم کو کال کی۔ راشدہ بیگم کو پتہ چلا تھا کہ زبیدہ بیگم آنے والی ہے، پر نہ جانے وہ کس وجہ سے آ رہی تھی یہ راشدہ بیگم کو بالکل نہیں پتا تھا، اور انہوں نے جلدی سے کھانا تیار کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں راشدہ بیگم کے پاس موجود تھے۔ جب زبیدہ بیگم نے راشدہ بیگم سے کہا کہ ہماری بیٹی تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ارتضیٰ ہم سے دور ہو جائے۔ ارتضیٰ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، کیا آپ اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری چھوٹی بیٹی کے لیے دے دیں گی؟ عریہ اور کاشان کی اگر شادی ہو جائے گی تو ارتضیٰ کا مستقبل سنور جائے گا۔ یہ بات سن کر تو راشدہ بیگم گہری سوچ میں پڑ گئی، پھر مسکرا کر کہنے لگی کہ فائزہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیں فائزہ سے کوئی گلہ نہیں۔ فائزہ ہمیشہ میرے دل کے خاص مقام میں رہے گی، پر میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کوئی ہو جو ارتضیٰ کو سنبھالے۔ اگر کاشان نے کہیں اور دوسری شادی کی تو ارتضیٰ رل جائے گا، اسے کوئی لڑکی وہ پیار نہیں دے گی جو ارہا اسے دے سکتی ہے۔ میں ضرور کاشان سے بات کروں گی، کاشان اس بات کو سمجھے گا، فکر مت کریں، میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ یہ باتیں سن کر تو جذباتی ہو کر زبیدہ بیگم راشدہ بیگم کے گلے لگ گئی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی راشدہ بیگم نے اپنے بیٹے سے بات کی تو اسے تو وبال مچا دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کر اپنی ماں سے بولا تھا کہ مومی سب کیا ہے؟ ہوش میں تو ہے؟ عریہ سے میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف ارتضیٰ کے لیے؟
میں اس سے شادی کیوں کروں گا؟ میں اپنے بچے کو اتنا اچھا سنبھال رہا ہوں۔ تبھی راجدہ بیگم نے اسے سمجھایا کہ ارتضیٰ کو صرف باپ کا پیار نہیں بلکہ ماں کا پیار بھی چاہیے۔ کل کو تمہاری امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی اور ارتضیٰ کو تمہاری ضرورت ہوگی تو پھر تم کسی کو پرائیورٹی دو گے؟ کیا تم اپنی میٹنگ چھوڑ دو گے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، عریہ سے تمہاری شادی ہوگی، سو ہو گئی۔ ارتضیٰ کے لیے وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے، اب تم بھی میری بات مان لو۔ کاشان نے جیسے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عریہ اتنی آسانی سے اپنی بہن کے شوہر سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، اور تو اور وہ یہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا کہ عریہ کے ہونے والے شوہر نے ہی اس کی بہن کو مارا تھا۔ ایک نفرت کی آگ اس کے دل میں جل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عریہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ جب وہ مان گئی تو پھر آخر کاشان کیوں خود کو برا بناتا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس اپنی ماں کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ وہی کریں، اور پھر شادی کے بعد میں وہی کروں گا جو مجھے بہتر لگے گا، اور پھر مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ اس نے دو ٹوک اپنی ماں کو کہا تھا جب راجدہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا اور یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو عریہ کو بس اس گھر میں لانا ہے تاکہ وہ ارتضیٰ کو سنبھالے، کیونکہ وہ بیگم کی موڈ کو سدھارتے سدھارتے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس طرح کچھ ہی دنوں کے بعد عریہ کا سادگی سے کاشان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ وہ نکاح کے جوڑے میں ملبوس کاشان کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے کوفت ہو رہی تھی کیونکہ یہ بیڈ اس کی بہن کا تھا، بہن کا بیٹا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی بہن کی اترن پہن لی ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ایسا موڑ بھی لے گی۔ وہ بہت زیادہ نروس تھی، آنسو لگاتار اس کی آنکھوں میں سے جاری تھی، پر اس نے خود کو قابو میں رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑے، لیکن اسے اپنی بہن کی یاد آ رہی تھی۔ تبھی اچانک سے دروازہ بجا۔ اس نے کتنے خواب دیکھے تھے کہ شادی والی رات کو ایسے اپنے شوہر کا انتظار کرے گی اور پھر اس کا شوہر اس کے پاس جائے گا، اس کو پیار کرے گا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو کاشان سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے پاس ارتضیٰ انگلی پکڑے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کاشان نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر ارتضیٰ کو لے کر بیڈ پر آیا۔ اس نے عریہ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی، بلکہ بس ارتضیٰ کو یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ یہاں پر سو جاؤ، پاپا کاؤچ پر سو جاتے ہیں، جبکہ ارتضیٰ نے ضد کی کہ نہیں بابا مجھے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ وہ رونے لگ گیا۔ کاشان نے مجبوری کے تحت ارتضیٰ کو پھر سے اپنی گود میں اٹھایا اور کاؤچ پر چلا گیا۔ اب وہ ارتضیٰ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عریہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کاشان اسے اگنور کر رہا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنا ڈریس چینج کر لے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور پھر جھٹ سے الماری کھولی۔ الماری میں سارے ڈریس وہی تھے جو فائزہ کبھی پہنتی تھی۔ وہ اپنا سامان لے کر ہی نہیں آئی تھی۔ جہیز بنانے کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں تھا۔ تبھی اسے وہ لال ڈریس دکھائی دی۔ اسے جلدی سے وہ ڈریس لی اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ لال ڈریس پہن کر باہر نکلی تھی تو کاشان کی گہری نظر اس پر گئی۔ اس کی انگارے برساتی نظریں دیکھ کر تو عریہ خود میں ہی سمٹ گئی۔ کاشان نے اگلے ہی پل جیسے ہی دیکھا کہ فائزہ کی ڈریس ہے جو اس نے فائزہ کو اس کی سالگرہ پر دی تھی تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ لمبے قدموں کے ساتھ عریہ کے پاس آیا۔ اس نے فوراً ہی ایک جھٹکے سے عریہ کو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میری بیوی کی ڈریس تم نے پہن کیسے لی؟ میں نے کہا جلدی سے چینج کر کے آؤ، اس نے پوری قوت سے دھاڑ کر کہا، اور یہ کہتے ساتھ ہی عریہ کو زوردار دھکا دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا چکی تھی۔ عریہ نے پہلی دفعہ کاشان کو یہ جنگلی روپ دکھا، پر وہ کاشان کی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ تبھی اس دن خود پر قابو رکھتے ہوئے سسکتے ہوئے کاشان سے کہا تھا کہ دیکھیں اب میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، میں نے خوشی سے اپنی شادی نہیں کی۔ اس کی باتیں سن کر تو کاشان نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 3-4 دفعہ اسے جھنجھوڑ کر پھر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی انگلیاں عریہ کو اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلی، لیکن کاشان کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بس دانت پیس کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لے کر آیا اور اسے کہنے لگا تھا کہ تم نے کتنی آسانی سے اپنی مرحوم بہن کے شوہر سے شادی کر لی۔ تم بھول گئی ہو کہ میں تمہاری بہن کا شوہر تھا؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ جب عریہ نے گہری سانس لے کر کہا
صرف اور صرف ارتضا کے لیے. میں نے یہ سب ارتضا کے لیے کیا ہے. آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے. تبھی اگلے ہی پل کاشان نے تلخ لہجے میں کہا اس سے، خبردار، جو آج کے بعد تم نے فائزہ کی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا، تم صرف اور صرف ارتضا کی وجہ سے یہاں پر آئی ہو، تو پھر تم یہ فائزہ کے کپڑے بالکل نہیں پہنو گی. جلدی سے جاؤ اور یہ چینج کرو. آج کے بعد اگر میں نے تمہیں فائزہ کی کسی بھی چیز کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ابھی تو میں تمہیں صرف وارننگ دے رہا ہوں، لیکن اگلے لمحے میں تمہیں عملی طور پر سمجھاؤں گا. یہ کہتے ساتھ ہی کاشان پھر سے کاؤچ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ اریحا بے بسی سے رونے لگی. وہ جلدی سے دوبارہ سے اپنا وہی سوٹ لے کر واش روم چلی گئی تھی. کچھ دیر بعد واش روم میں روتے دھوتے وہ باہر نکلی. کاشان اس وقت سو چکا تھا. وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اب اس کی زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی. اس کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہوگا جس کی اسے چاہت تھی. ایک ہفتے بعد اچانک سے راجدہ بیگم نے اریحا کو سمجھایا کہ دیکھو، کاشان کو سمجھنے میں ایک ٹائم لگے گا. تمہیں اس کی ساری روٹین سمجھنی چاہیے. ارتضا بھی اب اسکول جانے لگا تھا، لیکن اریحا کی اب یہی روٹین تھی کہ وہ بس ارتضا کے ساتھ ہی ہوتی. جب ایک روز اچانک ارتضا کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوا. وہ ساری رات رو رہا تھا. اریحا اسے سنبھال کر بہت زیادہ تھک گئی تھی، جبکہ کاشان بھی نیند سے اٹھ گیا تھا. لیکن اریحا کے ہوتے ہوئے وہ ارتضا کے پاس نہیں جا رہا تھا. تب بھی ارتضا نے بابا بابا کی ضد لگائی تو کاشان اٹھ کر جلدی سے ارتضا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. اب درمیان میں ارتضا تھا تو ایک سائڈ پر اریحا اور ایک سائڈ پر کاشان. جب اچانک سے ارتضا جلدی سے اریحا کے سینے پر سر رکھ کر سو گیا. اس نے کاشان کا بازو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا. اس کی حرکت کی وجہ سے کاشان اور اریحا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اریحا اسے خود سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو ارتضا یقیناً نیند سے بیدار ہو جاتا. وہ اسی پوزیشن میں سو گئی، جبکہ کاشان بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ارتضا سے اپنا بازو چھڑوایا تو پھر ارتضا بھی نیند سے اٹھ جائے گا. کاشان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا. اریحا بالکل اس کے ساتھ سو رہی تھی، جبکہ اب ارتضا اس کی گود میں سو رہا تھا. وہ اریحا کو بھی نوٹ کر رہا تھا. کتنے مہینے ہو گئے تھے لیکن آج تک اس نے اریحا کو اتنے نزدیک سے نہیں دیکھا تھا. حالانکہ اریحا اس کے نگاہ میں تھی، اس کے لیے حلال تھی. وہ یہی سوچ رہا تھا جب اچانک سے اسے اریحا کے چہرے پر گھومتی کچھ لٹیں دکھائی دی. کاشان نے جلدی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اریحا کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے. وہ تپش بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا. وہ دبلی پتلی لڑکی اب ارتضا کی ذمہ داری سنبھال کر کچھ زیادہ کمزور ہو گئی تھی. کاشان کو نہ جانے کیا سوجی جب وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے چہرے کے قریب تر اپنا چہرہ کرتا گیا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی غصاخی کرتا. جب اگلے پل اریحا نے اپنی آنکھیں کھول لی، کاشان جو اس پر جھکا ہوا تھا فوراً ہی اس سے دور ہو گیا، جبکہ اریحا اس کی اس حرکت پر سمٹ کر رہ گئی. اس کے چہرے پر لالی بکھر گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. پہلی دفعہ کاشان اس کے اتنا قریب آیا تھا. ایسی بات نہیں تھی کہ شادی کے بعد اریحا کاشان کو اس طرح سے سوچنے لگی تھی اور اسے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنے لگی تھی، لیکن پھر بھی آج پہلی دفعہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کاش اس کا شوہر ہے. وہ اس حق سے ہی تو اس کے قریب آیا تھا. یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی. اب آہستہ آہستہ کاشان اریحا کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات کرتا، لیکن ابھی بھی وہ فائزہ کو بالکل نہیں بھلا پایا تھا. اریحا جانتی تھی کہ کاشان کی روز کی رات کی کیا روٹین ہے. وہ روز رات کو ٹیرس پر فائزہ کے فریم کے ساتھ چلا جاتا اور اسے ڈھیروں باتیں کرتا، جیسے فائزہ اس کے سامنے جیتی جاگتی بیٹھی ہو. وہ اس طرح مسکرا رہا ہوتا. اریحا کو کوئی جلن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کی بہن کا پہلا شوہر تھا. اس نے تو بلکہ اپنی بہن پر رش کیا تھا کہ کاشان اس سے کتنا پیار کرتا ہے. اس رات جیسے ہی کاشان کی چیخ اس کے حلق سے نکلی، اس نے جیسے ہی دیکھا تو کاشان کی آنکھیں بند تھی، لیکن اس نے سینے پر وہ فریم رکھا ہوا تھا. وہ جلدی سے کاشان کے پاس گئی اور فریم ہٹانا چاہی تاکہ کاشان آرام سے نیند سو سکے. لیکن اگلے ہی پل کاشان نے جیسے ہی محسوس کیا کہ کوئی اس کے پاس آیا ہے تو اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا. اریحا اس کی اس حرکت پر سٹپٹا کر رہ گئی. جب کاشان نے جلدی سے اپنی پوزیشن بدلی اور اریحا کو کاؤچ پر گرا دیا تو اریحا اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی. کاشان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی حرکت پر اریحا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی.
کمرے میں خاموشی تھی جس کی وجہ سے علیحہ کی گہری سانسیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ کاشان اس کے نین نقش کو دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اس سے بڑی تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں ہوتی، لیکن علیحہ اس سے چھوٹی تھی۔ شرارتی پن اور چنچل ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ وہ علیحہ کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، پھر نہ جانے اسے کیا سوچا کہ وہ اپنا چہرہ بالکل علیحہ کے چہرے کے قریب تر کرتا چلا گیا۔ علیحہ کو اس کی گہری سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بے بسی کے عالم میں علیحہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان دونوں کے بیچ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کاشان اپنے جذبات کی آڑ میں کوئی حرکت کرتا، جب اچانک سے ارتضیٰ کے رونے کی آواز ان دونوں کے کانوں میں سنائی دی۔ ان دونوں نے ایک ہی دفعہ دوسری طرف دیکھا جہاں ارتضیٰ رو رہا تھا۔ پھر کاشان ہوش میں آیا اور ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ غصے سے اس نے کہا، دیکھو کتنی دفعہ کہا ہے میرے قریب مت آؤ، خبردار جو آج کے بعد تم میرے قریب بھی آئیں۔ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہیں بیٹھ دیا، اب یہ نہ ہو کہ پھر میں واپس اپنی جگہ لے لوں اور تمہیں یہاں پر سونا پڑے۔ کاشان نے 2 ٹوک لہجے میں جیسے ہی کہا تو علیحہ بھاگتی ہوئی بیڈ پر چلی گئی۔ جلدی سے اپنے اوپر کمبل کر کے وہ گہری نیند سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن دل ابھی بھی اس کا دھڑک رہا تھا۔ وہی منظر تھا بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے کہ اگر ارتضیٰ نہ روتا تو کیا کاشان وہ سب کر لیتا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ اتنے عرصے میں ارا بالکل بدل گئی تھی۔ وہ علیحہ جو حق بات کہتی تھی اب کاشان کے سامنے بالکل بھیگی بلی بن جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ یہ اس کی سزا بالکل نہیں تھی کہ وہ فائزہ کی بہن ہے اور وہ فائزہ سے ابھی بھی محبت کرتا ہے، اسے بھلا نہیں پایا، بلکہ یہ تو اس بات کی سزا تھی کہ جس نے فائزہ کی جان لی وہ اصل میں اسی کا ہونے والا شوہر تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی کاشان کی کمپنی میں پارٹی تھی، سب نے اپنی بیویوں کے ساتھ آنا تھا۔ کاشان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ علیحہ کو بالکل بھی لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ علیحہ کو اپنی بیوی نہیں مانتا تھا، اور تو اور ارتضیٰ کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑا۔ اسے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ 1 سال کی شادی کے بعد بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب نہیں آئے تھے۔ راشدہ بیگم بھی یہ چاہتی تھیں کہ کوئی ایسا موقع آئے جس سے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبھی راشدہ بیگم نے جلدی سے کاشان کو کہا، کاشان تم اس پارٹی میں علیحہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً اپنی ماں کو انکار کر دیا۔ نہیں مام، ارتضیٰ کو پھر کون سنبھالے گا؟ آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے علیحہ کو میری بیوی صرف اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ وہ ارتضیٰ کو سنبھالے۔ پارٹی میں صرف میں ہی جاؤں گا، علیحہ صرف اس کو سنبھالے گی اور وہ بھی اسی گھر میں رہ کر۔ کاشان نے فوراً ہی روبدار لہجے میں کہا جب راشدہ بیگم نے اس سے کہا، نہیں، ارتضیٰ کو میں سنبھال لوں گی اور علیحہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بن کر اس پارٹی میں جائے گی۔ اب تم کب تک اپنے ماضی میں رہو گے؟ کب تک اپنی ماضی میں رہ کر خود کو کوسو گے اور فائزہ کو یاد کر کے ساری زندگی گزار دو گے؟ اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ فائزہ بھی تو علیحہ کی بہن تھی۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ علیحہ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے تو کیا اس کی روح کو اچھا لگے گا؟ تم صرف اور صرف اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ علیحہ کے بارے میں بھی تو سوچو، اس کی بھی تو زندگی ہے۔ اس نے بھی تو خواب دیکھے ہوں گے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ وہ حسین یادیں بنائے گا جن کے اس نے خواب دیکھے ہیں۔ کیا تم اس کے لیے اس کا شوہر نہیں بن سکتے؟ راشدہ بیگم کی باتیں سن کر کاشان کا دل بے چینی میں امڑ آیا۔ وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ اسی لیے تو بھاگتا رہتا تھا، وہ یہ سب سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی تو وہ علیحہ کو خود سے دور رکھتا تھا تاکہ علیحہ کو دیکھ دیکھ کر وہ یہ بالکل نہ سوچے اور اس کا دل نرم نہ پڑ جائے۔ اسی وجہ سے تو اس نے اپنے دل پر ایک سخت خول چڑھا ہوا تھا، پر اس کی ماں نے وہ خول کافی مہارت سے اتار دیا۔ اگلے روز کاشان جیسے ہی پارٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے فوراً ہی علیحہ کو کہا تھا، تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں بھی میں اپنے ساتھ لے کر پارٹی میں جاؤں گا۔ باقی سب کی بیویاں آئیں گی، اسی لیے میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ علیحہ نے جیسے ہی سنا تو حیران ہو گئی اور کاشان کو گہری نظروں سے گھور رہی تھی، جبکہ وہ تو لاپرواہی سے بس اپنے ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ علیحہ نے اس کی بات سنی تو وہ بھی اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی الماری میں تو صرف فائزہ کی فینسی کپڑے تھے، اس کے کپڑے ہی نہیں تھے۔ تبھی اچانک سے کاشان نے اسے ایک ساڑی پر اشارہ کیا تھا۔
ایسا کرو تم یہ ساڑی پہن لو، لال رنگ کی ساڑی ہے، وہاں میری سب ایسی ہی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی کے طور پر اچھی دکھو۔ اسے پھر سے لاپرواہی سے کہا۔ عریہ نے جلدی سے وہ ساڑی لی اور تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد کاشان نے جیسے ہی عریہ کو ساڑی میں دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، لیکن پھر سے اس نے دل میں وہ سب خول چھڑا دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد راشدہ بیگم ارتضیٰ اپنے ساتھ لے کر پارک چلی گئی تھی اور یوں وہ دونوں جلدی سے پارٹی پہ چلے گئے۔ عریہ نے جیسے ہی دیکھا تو پارٹی کے سارے لوگ کافی بڑی کلاس فیملی سے تھے، جبکہ عریہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اور کاشان تو ان سب سے ایسے ڈیل کر رہا تھا جیسے ان سب کو اچھی طرح جانتا ہو۔ کاشان بہت کانفیڈنٹ تھا، جبکہ عریہ پہلی دفعہ ایسی پارٹی میں گئی تھی، وہ بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے عریہ کے پاس ایک نوجوان آیا جس نے ہاتھ بڑھا کر عریہ کو کہا تھا، ہائے، میں کاشان کا فرینڈ، میرا نام مزمل ہے، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ عریہ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ مزمل شکل سے بہت عجیب انسان لگ رہا تھا۔ عریہ کو اس کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں بس ہوس ہو۔ عریہ نے سوچا کہ اسے اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، تبھی وہ فوراً پیچھے ہو گئی تھی اور نہ ہی اس سے ہاتھ ملایا۔ لیکن مزمل نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ عریہ نے اسے ہاتھ نہیں ملایا تو اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ عریہ کو تو سبق سکھا کر رہے گا۔ اس نے ایک نظر کاشان کو دیکھا۔ کاشان اپنی پارٹی میں اپنے باس کے ساتھ مصروف تھا اور ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ عریہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کب کاشان اس کے پاس جائے گا۔ وہ خود کو کافی انسیکیور محسوس کر رہی تھی۔ تبھی گہرا سانس لینے کے لیے اور خود کو ریلیکس محسوس کروانے کے لیے وہ ٹیرس پر چلی گئی، جدھر 2-3 ہی مرد کھڑے تھے، وہ بھی ایک سائڈ پر کھڑی ہوتی۔ جب اچانک سے دوبارہ مزمل اس کے پاس آ گیا۔ مزمل اس کے بہت قریب، زیادہ قریب آ کر کھڑا تھا۔ عریہ نے جیسے ہی یہ محسوس کیا تو وہ فوراً وہاں سے ہو کر ایک راہداری کی طرف چلی گئی جدھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے لگا تھا مزمل اس کے پاس نہیں آئے گا اور وہ جان جائے گا کہ وہ اسے اگنور کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کی نظر جیسے ہی پیچھے گئی تو مزمل تو اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مزمل سامنے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ سے وہ گزر کر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی مزمل نے بھاری آواز میں اس سے کہا، اب تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسی طرح بے عزتی کر کے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں مزمل لغاری ہوں۔ جتنا تمہارا شوہر ایک ماہ میں کماتا ہے نا، اس سے زیادہ میں ایک دن میں کما لیتا ہوں، سمجھی؟ یہ کہتے ساتھ ہی دوبارہ سے اس کے پاس آیا، جب اچانک ادھر نے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ عریہ نے جانتی تھی کہ یہ کیسے اس نے مزمل لغاری کو تھپڑ مارا، لیکن اب اپنے ہاتھ کو حیرت سے گھور رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، جبکہ مزمل لغاری کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ یوں بولا، تم نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھا لیا؟ اب دیکھنا میں کیسے تمہاری اکڑ توڑتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی مزمل لغاری نے عریہ کی ساڑی کا وہ پلو کھینچ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، تو اچانک ایک آواز مزمل لغاری کو اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ کاشان دہشت سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ عریہ فوراً ہی پیچھے ہو گئی تھی۔ کاشان مزمل لغاری کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے کی طرف لے جایا اور اس ٹیرس کے پاس لے کر جا کر اسے دھکا دیا۔ پھر وہ دوڑتا دوڑتا جلدی سے عریہ کے پاس گیا۔ عریہ اس وقت خود میں ہی سمٹی ہوئی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ وہ رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کاشان اس کے پاس آتا، جب اسے ایک جھٹکے سے اس نے کاشان کو خود سے دور کیا۔ خبردار کہ تم نے میرے پاس آئے، مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں نے کہا مجھ سے دور رہو۔ جب کاشان نے اس کی یہ حالت دیکھی تو جذباتی ہو کر اسے کہنے لگا، کیا ہو گیا عریہ؟ میں ہوں کاشان، تم ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر ہوں میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے جلدی سے عریہ کو اپنی جگہ کھینچ کر اس کو خود میں بھینچ لیا اور جا بجا سے تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ بس عریہ کو کمپوز کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، جبکہ کاشان نے اسے اور بھی زیادہ خود میں بھینچ دیا۔ عریہ نے جیسے ہی سر اٹھایا تو کاشان کو دیکھ رہی تھی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، وہ میرے ساتھ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا بے ہوش وجود کاشان کی باہوں میں لہرانے لگا۔
کاشان کے لیے اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ اس پارٹی میں رہے۔ وہ ابھی اسی وقت علیحہ کو اپنی باہوں میں بھر کر اس روم میں لے کر آیا جو کمپنی کی طرف سے اسے ملا تھا۔ اس نے جلدی سے علیحہ کو بیڈ پر لٹایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علیحہ کو کیسے ہوش دلائے۔ تبھی اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور علیحہ پر جھک گیا۔ علیحہ کو مصنوعی سانس دے کر اس نے ہوش دلایا۔ علیحہ کے ہوش آنے پر اسے پھر سے وہی پل یاد آئے جب مزمل لغاری نے وہ ساڑی کا پلو سے الگ کیا تھا۔ وہ سوچتے ساتھ ہی وہ کاشان کے سینے سے لگ گئی اور پھر سے رونے لگی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہ پارٹی بالکل نہیں پسند، مجھے وحشت ہو رہی ہے، پلیز کاشان مجھے یہاں سے لے جائے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے ہی کہہ رہی تھی جب کاشان نے اسے حوصلہ دیا، دیکھو 12 بجے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ابھی مجھے پارٹی ختم کرنی ہے اور میں اس مزمل کو تو دیکھ لوں گا، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ یہ کہتے ساتھ وہاں سے جانے ہی والا تھا جب علیحہ نے جلدی سے اس کے بازو کو تھام لیا۔ وہ پھر سے اداس لہجے میں بولی، پلیز کاشان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز پلیز مت جائیں۔ وہ شاید ابھی بھی ہوش میں نہیں تھی، بس اپنی آنکھوں کو نیما کھول کر کاشان سے کہہ رہی تھی۔ کاشان نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا تھا اور پھر اپنے سیکرٹری کو یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے امپورٹنٹ کام ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، آپ خود پارٹی ہینڈل کر لیں۔ یہ کہتے ساتھ اس نے فون بند کیا اور پھر جلدی سے علیحہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جبکہ علیحہ پھر سے اس کے سینے میں سمٹ کر گہری نیند سو گئی تھی۔ کاشان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ علیحہ اتنی ٹوٹ کر اس کے قریب ہو جائے گی۔ علیحہ کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ آدھی رات کو علیحہ کی آنکھ کھلی تو کاشان ابھی بھی جاگا ہوا تھا۔ وہ بالکل اسی پوزیشن پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر علیحہ اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، تبھی کاشان نے ایک جھٹکے سے پھر اسے خود سے قریب کر لیا۔ جب علیحہ نرم لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے پوری ساری رات جاگنا پڑا، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے یہی کہا تھا جب اگلے لمحے کاشان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سے قریب کر لیا اور پھر اچانک سے اس پر جھک گیا۔ کاشان نہیں جانتا تھا کہ اس کی تھکان تھی یا کچھ اور، لیکن اس وقت اسے سکون چاہیے تھا۔ تبھی علیحہ میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اسے سکون ملا تھا تو وہ اس سے الگ ہو گیا اور گہری نیند سو چکا۔ علیحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کاشان نے اسے وہ حق لے لیا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس گھر ہوتے۔ راشدہ بیگم بہت زیادہ خوش تھیں اور علیحہ کے چہرے کی لالی دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ ان دونوں کے بیچ نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کاشان آگے تو بڑھ گیا تھا لیکن ابھی بھی اس نے ماضی کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ علیحہ جانتی تھی کہ کاشان اتنی جلدی ماضی کو نہیں چھوڑے گا۔ علیحہ نے بھی اسے ٹائم دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بات بھی تھی کہ اب ارتضیٰ کی ضد کی وجہ سے کاشان ہمیشہ بیڈ پر آ جاتا تھا اور وہ تینوں اسی بیڈ پر سوتے۔ کبھی کبھی آدھی رات کو کاشان ارتضیٰ کو couch پر لٹا دیتا، الہا اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں کاشان کی ساری منمانیاں مانتی رہتی۔ اسی طرح کاشان اور علیحہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اس کی زندگی میں نیا بدلاؤ آیا تھا جب اچانک سے کچن میں کھانا بناتے بناتے علیحہ کو چکر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، راشدہ بیگم نے اسے سہارا دیا اور اسے کہا، علیحہ کیا ہو گیا ہے، ٹھیک تو ہو نا؟ جب علیحہ کے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ وہ تو امید سے ہے۔ تبھی راشدہ بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ جیسے ہی کاشان نے خبر سنی وہ بھی خوش ہو گیا، جبکہ علیحہ کی تو حالت ایسی تھی کہ وہ کاشان کی نظریں بھی نہیں ملا پاتی۔ لیکن آہستہ آہستہ علیحہ کو کاشان کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کاشان دل کا برا بالکل نہیں ہے۔ ایک دن کاشان آ کر اسے یہ خبر سنائی کہ نعمان کو جیل ہو گئی ہے اور اسے ایسی جیل ہوئی ہے کہ اس کا باپ بھی اب اسے جیل سے رہا نہیں کروا سکے گا۔ علیحہ خوش ہو گئی، خوشی خوشی وہ کاشان کے گلے لگ گئی۔ کچھ عرصے بعد علیحہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے فائز رکھا۔ فائز اور ارتضیٰ کی آپس میں خوب جمتی تھی۔ کبھی بھی کاشان نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا اور نہ ہی علیحہ ان دونوں میں کوئی فرق کرتی تھی، بلکہ وہ تو اس ارتضیٰ کو ہی زیادہ پیار دیتی تھی۔
یوں آہستہ آہستہ ان کی زندگی نے نیا موڑ لے لیا تھا۔